بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى أن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا وعنده لا تجب. وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده له أنه يختص بالفطرة وهذا وقته. ولنا أن الإضافة للاختصاص واختصاص الفطر باليوم دون الليل. فرماتے ہیں کہ فطرہ صدقہ فطر کے وجوب کا وجوب عید الفطر کے دن طلوع فجر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو شخص عید الفطر کی رات میں اسلام لے آیا یا پیدا ہوا تو ہمارے یہاں اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا اور امام شافعی کے یہاں نہیں واجب ہوگا. اور حکم اس کے برعکس ہے اس شخص کے لیے جو اس کے مملوکوں یا اس کی اولاد میں سے عید الفطر کی رات میں مر جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب فطر کے ساتھ خاص ہے اور یہی اس کا وقت ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ اضافت اختصاص کے لیے ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ ہے نہ کہ لیل کے. عزیز طلبہ کرام، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، اس عبارت میں صدقہ فطر کے وقت ادا سے بحث کی گئی ہے. چنانچہ ہمارے یہاں صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے. صبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے یہاں اس کا وقت رمضان کے آخری دن میں غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے. ثمرہ اختلاف اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات میں غروب شمس کے بعد مسلمان ہوا یا کسی کے یہاں اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہمارے نزدیک ان دونوں پر صدقہ فطر واجب ہوگا، لیکن امام شافعی کے یہاں نہیں واجب ہوگا کیونکہ وجوب ادا کے وقت ان دونوں میں اہلیت وجوب معدوم تھی. اسی طرح اگر چاند رات میں صبح صادق سے پہلے کسی کا کوئی غلام مر گیا یا کسی کی کوئی اولاد مر گئی تو ان دونوں صورتوں میں شوافع کے یہاں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ بوقت وجوب غروب شمس کے وقت ان میں اہلیت وجوب موجود تھی. لیکن ہمارے یہاں ان دونوں مردوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں بیان کردہ وقت وجوب کے وقت اہلیت فوت ہو گئی اور وقت وجوب طلوع فجر ہے. اور جب اہلیت وجوب فوت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا نہیں کیا جائے گا. لہو اس سلسلے میں امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب فطر کے ساتھ متعلق ہے، اسی لیے تو اسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ الفطر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور فطر کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم نے صدقہ فطر کی ادائیگی کو بھی غروب آفتاب سے واجب قرار دیا ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فطر کی طرف صدقے کی اضافت
فطر کی طرف صدقے کی اضافت صدقے کی اضافت کے لیے ہے، اور فطر دن کے ساتھ خاص ہے نہ کہ رات کے، کیونکہ فطر سے صوم کی ضد مراد ہے، اور صوم یعنی روزے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہذا صوم کی ضد یعنی فطر کا تعلق بھی دن ہی کے ساتھ ہوگا نہ کہ رات کے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فطر کی طرف صدقے کی اضافت ہے، اور فطر دن کے ساتھ خاص ہے نہ کہ رات کے، کیونکہ فطر سے صوم کی ضد مراد ہے، اور صوم یعنی روزے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہذا صوم کی ضد یعنی روزہ نہ رکھنے کا تعلق بھی دن ہی کے ساتھ ہوگا نہ کہ رات کے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتی ہے نہ کہ غروب آفتاب سے۔ والمستحب ان يخرج الناس والفطرة يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى لانه عليه السلام كان يخرج قبل ان يخرج ولان الامر بالاغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة وذلك بالتقديم۔ مستحب یہ ہے کہ لوگ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال دیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے سے پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ فقراء کو مستغنی کرنے کا حکم اسی مقصد سے ہے تاکہ فقیر سوال کرنے میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہ ہو جائے، اور یہ مقصد صدقہ فطر کو پہلے ادا کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ ادائیگی صدقہ فطر کا مستحب وقت۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب اور مندوب ہے، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور یہی آپ کا معمول تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مفصل حدیث میں یہ جملہ بھی مذکور ہے، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَن نَخْرُجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَن نُخْرِجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ کانا یأمرنا ان نخرجها قبل الصلاة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ فطر کو پہلے ادا کرنے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد فقراء و مساکین کی حاجت دور کرنا ہے، ضرورت کو پوری کرنا ہے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب نماز عید سے پہلے ہی انہیں صدقہ فطر وغیرہ دے دیا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ضروریات کا سامان خرید کر عید کی تیاری کر لیں، اور پھر نماز کے موقع پر مانگنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہے۔ بلکہ کئی دن پہلے بھی دے دیا جائے تو مزید بڑا بہتر ہے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے دینا اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ فَإِن قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، اسی کو کہہ رہے ہیں فَإِن قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ فَأَشْبَهَ التَّعْجِيلَ فِي الزَّكَاةِ وَلَا تَفْصِيلَ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ هُوَ الصَّحِيحُ۔ اور اگر لوگوں نے عید الفطر کے دن سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا تو بھی جائز ہے، کیونکہ ثبوت سبب کے بعد ادا کیا گیا ہے، لہذا یہ پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کے مشابہ ہو گیا، اور ایک مدت دوسری مدت کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ عید کے دن سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے عید الفطر سے 1، 2 اور 3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا تو درست اور جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ سبب وجوب کے بعد ادا کیا جائے، اور پیشگی ادا کرنے کی صورت میں بھی سبب وجوب یعنی ذوات و اشخاص کی ولایت و مؤنت موجود ہے، اس لیے یہ پیشگی حولان حول سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کی طرح ہو گئی، اور حولان حول سے پہلے ادا کی جانے والی زکوٰۃ شرعاً معتبر ہے، لہذا یوم الفطر سے پہلے ادا کردہ صدقہ فطر بھی شرعاً درست اور معتبر ہوگا۔
ولا تفصیلا، اس کا حاصل یہ ہے کہ پیشگی ادا کرنے کی صورت میں کسی مدت کی کوئی تفصیل نہیں، بلکہ جتنی مدت پہلے ادا کیا جائے گا صدقہ فطر معتبر ہوگا۔ یہی صحیح قول ہے۔ ہوا صحیح کہہ کر صاحب ہدایہ نے بھی ان اقوال سے اعتراض کیا ہے جن میں سے کسی میں قبل رمضان اور کسی میں قبل نصف رمضان کی ادائیگی کو معتبر نہیں مانا گیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ مطلقاً پیشگی ادائیگی معتبر ہے، خواہ ماہ رمضان سے پہلے ہو یا نصف رمضان سے پہلے ہو۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا لِأَنَّ وَجْهَ الْقُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فِيهَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ اور اگر لوگوں نے یوم الفطر سے صدقہ فطر کو مؤخر کر دیا تو ان کے ذمے سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا اور ان پر اسے نکالنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس صدقے میں قربت کی وجہ معقول ہے، لہذا اس میں ادائے وقت مقدر نہیں ہوگا برخلاف اضحیہ کے۔ واللہ اعلم۔ عید کے دن بھی صدقہ فطر ادا نہ کرنے کا حکم۔ اگر کسی نے عید کے دن بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور عید کا دن گزر گیا تو بھی ان کے ذمے اس کی ادائیگی باقی رہے گی اور ان سے صدقہ فطر کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ تاخیر کے بعد بھی ان پر صدقہ فطر نکالنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں عبادت اور قربت کی وجہ معقول ہے، اور اس کے معقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو فقراء و مساکین کی دفع حاجت کے لیے مشروع ہوئی ہے، لہذا اس کی ادائیگی کا نہ تو کوئی وقت مقرر ہوگا اور نہ ہی اس کی ادائیگی یوم الفطر کے ساتھ خاص ہوگی، بلکہ یوم الفطر کے گزرنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی باقی رہے گی اور لوگوں کے ذمے اس کا وجوب اور اس کا اخراج برقرار رہے گا، اور ادائیگی کے بغیر وہ بری الذمہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف اضحیہ کا مسئلہ ہے، تو اضحیہ میں چونکہ وجہ عبادت غیر معقول ہے، وجہ عبادت غیر معقول ہے، اضحیہ میں چونکہ وجہ عبادت غیر معقول ہے، کیونکہ اضحیہ میں خون بہایا جاتا ہے اور خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے، لہذا یہ عبادات ایام اضحیہ کے ساتھ خاص ہوگی، قربانی کی عبادت ایام اضحیہ کے ساتھ خاص ہوگی، اور ایام اضحیہ کے گزرنے کے بعد قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ قربانی کے لیے متعین کردہ جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا احتیاطاً، لیکن صدقہ فطر ایام فطر گزر جانے کے بعد بھی صدقہ فطر کا نکالنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں عبادت اور قربت کی وجہ معقول ہے، اور اس کے معقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو فقراء و مساکین کی دفع حاجت کے لیے مشروع ہوئی ہے، لہذا اس کی ادائیگی کا نہ تو کوئی وقت مقرر ہوگا اور نہ ہی اس کی ادائیگی یوم الفطر کے ساتھ خاص ہوگی، بلکہ یوم الفطر کے گزرنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی باقی رہے گی اور لوگوں کے ذمے اس کا وجوب اور اس کا اخراج برقرار رہے گا، اور ادائیگی کے بغیر وہ حضرات بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق تمام مسائل جو صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائے تھے
وہ تکمیل کو پہنچے اور کتاب الزکوٰۃ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آئندہ صاحب ہدایہ کتاب الصوم ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتاب الصوم سے متعلق اسباق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرمائیں اور ہمارے علم میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنائے اور ہمیں دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔